حضرت تمیم اصلاً ملک شام میں فلسطین کے رہنے والے تھے اور مذہباً نصرانی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آسمانی کتابوں کی پیشین گوئی کے مطابق جہاں اور بہت سے اہل کتاب نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ اپنے وطن سے منتقل ہو کر بود و باش اختیار کر لی تھی، وہیں حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح دار ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باشندہ ہو چکے تھے، مگر تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر ہوتا رہتا تھا۔ ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت تمیم کے اسلام قبول کرنے کا یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں، جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو میں ملک شام میں تھا۔ میں کسی کام سے ملک شام سے نکلا تو رات ہو گئی۔ میں نے کہا آج رات اسی وادی کے بڑے جن کی پناہ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر جب سونے لگا تو ایک پکارنے والے نے کہا اللہ کی پناہ لو، اس لیے کہ جن اللہ کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دیتے۔ میں نے اسے اللہ کی قسم دے کر کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا محمد امیین کے رسول اللہ کے رسول بن کر مبعوث ہوئے ہیں، ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، مقام حجون میں ہم نے اسلام قبول کیا اور ان کی اتباع کی، جنات کی چال ختم ہو گئی، بس تم محمد جو رب العالمین کے رسول ہیں ان کے پاس جاؤ اور اسلام لے آؤ۔ حضرت تمیم فرماتے ہیں کہ صبح ہوئی تو میں ایک عبادت خانے میں گیا اور راہب کو تلاش کیا اور اس کو رات کی خبر دی۔ راہب نے کہا جنات نے تم سے سچ کہا ہے، وہ حرم سے نکلیں گے اور ہجرت کی جگہ بھی حرم ہوگی، وہ خیر الانبیاء ہیں، اس سے کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ چنانچہ 9 ہجری سنۃ الوفود میں آپ اور بھائی نعیم دونوں اپنے خاندان کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف باسلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری مشہور غزوہ تبوک میں شامل رہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو سنا، وہ اعلان کر رہا تھا چلو نماز ہونے والی ہے۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھے، جبکہ اس دن سے پہلے سوائے جمعہ کے ممبر پر نہیں چڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باخدا میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے، نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ میرے پاس آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے، میں اس سے خوش ہوا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم سے بیان کروں جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جزام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان 1 ماہ تک ان کا تماشا کرتا رہا، آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرہ پر اتر گئے۔ سامنے سے ان کو جانور کی شکل کی ایک چیز نظر پڑی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے، ان میں سے اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ نظر نہ آتے تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا کم بخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی میں دجال کی جاسوس ہوں، چلو اس گرجے میں وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے۔ حضرت تمیم کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹہنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔
ہم نے کہا تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا تم کو میرا پتہ کچھ نہ کچھ لگ ہی گیا، اب تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرہ میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور پر نظر پڑی جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا میں جساسہ یعنی جاسوس ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہیں آئے گا۔ پھر اس نے پوچھا اچھا بحیرہ تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا بہت ہے۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہیں رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا زگر کے چشمہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا اس میں بھی پانی بہت ہے اور بستی والے اسی کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا نبی الامیین کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ نبی آخر الزماں کی بعثت کی خبر سن کر اس نے مارے خوشی کے چھلانگ لگائی، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں۔ وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی، میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا، اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہوں، مگر مکہ اور مدینہ طیبہ کے۔ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 بار فرمایا۔ دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ بحر شام یا بحر یمن بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دجال کا ذکر کیا۔ میں نے پوچھا وہ کب نکلے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عمارتیں مضبوط و مستحکم بنائی جانے لگیں اور عورتیں زینت کرنے لگیں۔ میں نے کہا جب ایسا ہو جائے تو پھر کب نکلے گا؟ فرمایا جب تجارت کرنے والے جھوٹ بولنے لگیں اور لوگ زنا وغیرہ کے گناہ کرنے لگیں۔ میں نے پوچھا جب ایسا ہوگا تو کب نکلے گا؟ ارشاد فرمایا جب میری امت نبیذ کے بجائے شراب کو حلال سمجھنے لگے، اور سود کو خرید و فروخت کے بدلے اور زنا کو نکاح کے بدلے حلال سمجھنے لگے، اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔